آئیے صاحبان عظیم سپہ سالار فاتح یروشلم جناب صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان کی اگلی قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ مینار داؤد سے ملک شاہی محل کی غلام گردشی 1 سال تک ویران اور افسردہ رہی۔ اسقف اعظم نے تاج شاہی کو حرب کلیسا میں محفوظ کر دیا تھا۔ نائٹ اور امیر، سالار، سردار اور گرینڈ ماسٹر رحم خانے میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ روز بروز یہ جھگڑا شدید تر صورت اختیار کرتا گیا۔ کئی امیر قانون اور ریمڈ کی سرپرستی کے دعوے دار تھے اور کئی امیر اسے تاج شاہی کے ہرگز لائق نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں صلاح الدین سے اہانت آمیز عارضی صلح کی تھی۔ اسقف اعظم ان سب کے دلائل خاموشی سے سنتا رہتا اور وہ ٹیمپلر جماعت کے سردار ڈھیرے فورڈ کی باتوں پر خاص توجہ دیتا۔ سیبل بڑی اولو العزم شہزادی تھی۔ اسے تاج و تخت کی بازی میں اپنے خامد کی کمزوری کی پرواہ نہ تھی۔ وہ مرحوم بادشاہ کی سگی بہن اور جاگیردانہ دستور کے مطابق تخت کی جائز وارث اور دعوے دار تھی، لیکن کئی امیر شہزادی سیبل کے اس لیے مخالف تھے کہ وہ بھائی کو بیلڈون کے تاج کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اس مخالف گروہ کا سردار حاکمیت عبریہ یعنی ریمنڈ تھا۔ وہ شہزادی ایزابیل اور ہیمفرے آف ٹورون کے حامی تھے۔ کئی امیروں نے شہزادی ایزابیل کی اطاعت قبول کر لی، لیکن ہیمفرے کو جاگیردانہ دستور کا اتنا پاس تھا کہ اس نے تاج شاہی حاصل کرنے کے لیے از خود کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ لوگ صلاح الدین کے خطرے سے بے نیاز تھے، کیونکہ انہیں خبر مل چکی تھی کہ شمالی علاقے میں صلاح الدین اس وقت سخت بیمار ہے۔ سلطان اپنے قول کا پکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان مرے یا جیے 5 سالہ صلح ہر صورت قائم رہے گی۔ اس عرصے میں ریجنالڈ حاکم ترک اپنے سوار دستوں کو ساتھ لے کر یروشلم میں داخل ہوا۔ سفید محل کے کمروں سے مسلح ٹیمپلر جنگجو بھاگتے ہوئے نکلے اور ریجنالڈ کے ہمراہ ہو لیے۔ یہ محل کسی زمانے میں مسجد تھا۔ اسکلان کے نیزہ بردار بیان پہنچے۔ رات کو سارے لشکر نے یروشلم پر دھاوا بول دیا اور نہایت آسانی سے شہر میں داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شہر شہزادی سیبل کے حامیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ اسقف اعظم ہرکلیس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً جاگیردانہ دستور کے نفاذ پر رضامند ہو گیا۔ تماشائیوں کے گروہ جلوس کی شکل میں جمع ہو گئے اور یہ جلوس آہستہ آہستہ کلیسائے یادگار مسیح کی طرف روانہ ہوا۔ ٹیمپلر سواروں کے سفید چہروں اور اہل کر کے خاکستری نشانوں کے ہجوم میں زرد رو شہزادی سیبل اور خاموش گائن آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ یہ جلوس بساد احترام کلیسا کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ کلیسا کی فضا نیم تاریک تھی۔ مرمر کے بلند ستونوں کے درمیان شمعیں جھلملا رہی تھی۔ سیاہ پوش راہب یادگار مقدس کے قریب سرنگون ایستادہ تھے۔ ہر کلیس اپنے مخصوص لباس اور کلاه پہنے قربان گاہ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے شیشی سے شہزادی کے سر پر تیل چپڑا اور پھر اس کے سر پر تاج شاہی رکھتے ہوئے اپنا خطبہ ارشاد کیا۔ اس کی آواز گنبد میں گونج رہی تھی۔ معزز مذہبی پیشواؤں، امیروں، شہریوں اور حاضرین، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم
عالی مرتبت شہزادی سیبل کا جو کہ کاؤنٹس آف جافا اور اسکلان کی ملکہ ہے، اس کی رسمی تاج پوشی ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے کہ وہ سلطنت کی ملکہ عالیہ ہو؟ اشرف اعظم نے 3 مرتبہ سوال دہرایا اور اس کے جواب میں دبے لہجے میں ہاں کی آوازیں سنائی دی۔ رسمی تاج پوشی ختم ہوئی۔ ملکہ سیبل اپنی نشست سے اٹھی اور اپنا تاج اتار کر اپنے خامد کے سر پر رکھ دیا۔ اب میں ملکہ سیبل یہ تاج اپنے خامد کو بخشتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے خامد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ درجہ کی بلند نشست پر بٹھا لیا۔ یروشلم کے کانسٹیبل ایملرک نے اپنے بھائی کی تاج پوشی کا منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، انہوں نے گائے کو بادشاہ بنایا تو پھر اس صورت میں مجھے تو خدا ہونا چاہیے۔ شہزادی ایزابیل نے سیبل اور گائے کی تاج پوشی کے خلاف آواز بلند کی، لیکن اس کا خاوند ضابطۂ جاگیرداری کا پابند اور تن آسان شخص تھا۔ وہ جھگڑا مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ریمنڈ کو کیا پڑی تھی کہ وہ مدعی سست گواہ چست کے مصداق لڑائی کو دعوت دیتا؟ البتہ اس نے خود شاہی یروشلم کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رفتہ رفتہ کئی لوگ ریمنڈ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ریمنڈ دل برداشتہ ہو کر صلاح الدین کے پاس چلا گیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ دن بیت کر مہینے بن گئے۔ ریجنالڈ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ اسے عارضی صلح سخت ناگوار محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ صلح تو ریمنڈ نے طے کی تھی، مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ویسے بھی ریمنڈ ان دنوں معتوب ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ سوچ کر اس کی نیت میں فتور آ گیا، اور جب قاہرہ سے آنے والا ایک عظیم الشان لشکر کرک کے نزدیک ٹھہرا تو اس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامان تجارت کی فراوانی اور غلاموں کی کثرت دیکھ کر ریجنالڈ کی قزاقانہ فطرت بے قابو ہو گئی۔ ریجنالڈ نے ان سب کو لوٹ لیا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ صلاح الدین نے سخت احتجاج کیا اور دیکھا کہ یہ میرا ذاتی قافلہ تھا جو عارضی صلح کی ضمانت کے ماتحت پرامن طریقے پر سفر کر رہا تھا۔ سلطان نے آدمیوں کی رہائی کا فوری مطالبہ کیا۔ ریجنالڈ نے سلطان کے احتجاج کی پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت صفاقانہ دلیری کے ساتھ مکہ سے آنے والے حاجیوں کے ایک اور قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ صلاح الدین کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، انشاءاللہ میں اس شخص کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اسی اثناء میں وہ صحت یاب ہو چکا تھا اور موصل میں اس کی مہم کامیاب رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ دور دراز علاقوں سے سپاہ طلب کی۔ ترکمان قبائل اور عراق کے کرد اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اس کے سوانح نگار کا بیان ہے کہ اس کا اعلیٰ نصب العین اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا۔ اس کے دل میں اور اس کی زبان پر ہمہ وقت جہاد کا ترانہ تھا۔ اس کا عمل جہاد کے لیے ایک سعی پہن تھا۔ وہ ہر وقت لشکر و سپاہ، تیر و تفنگ اور آلات محاصرہ کی باتیں کرتا اور جہاد کے متعلق ہی سوچتا رہتا۔ وہ سارا دن ایک چھوٹے سے خیمے کے سائے میں گزارتے تھے۔ صلاح الدین کا شوق جہاد نئی سپاہ میں بھی سرایت کر گیا۔ اس نے دریائے اردن کا رخ کیا۔ دوسری طرف تقی الدین جنگ آزمودہ سواروں سمیت انطاکیہ کے قرب و جوار میں حرکت پذیر تھا۔ وہ انطاکیہ کے عیسائی لشکروں کا راستہ روکے ہوئے تھا تاکہ وہ یروشلم کی عیسائی فوج سے نہ مل سکے۔ پھر جون 1187 میں تقی الدین نے بڑی تیزی سے جنوب کا رخ کیا اور اپنے مجاہد چچا سے جا ملا۔ سلطان نے اسے اپنے سامنے پایا تو اپنے سیاہ پرچم کھول دیے اور تیبریا کی جھیل کے قریب دریائے اردن کو عبور کر لیا۔ اس مرتبہ
مراجت کا کوئی سوال نہ تھا۔ صلاح الدین صلیبیوں کی عسکری قوت کو پاش پاش کر کے انہیں سرزمین قدس سے نکال دینے کا عزم بالجزم کر چکا تھا۔ صلیبی بہادر بھی جنگ کی تیاریوں میں نہایت جاں فشانی سے مصروف تھے۔ بادشاہ نے اعلان عام کے ذریعے سے امیر، غریب، دہقان، کلادار اور جہازران غرض کے ہر ایک عیسائی کو بلایا۔ پیدل اور سوار نے صفوریہ کا رخ کیا۔ طرابلس کے بہادر بحری تالے آزما، سور کے نزا بردار اور صف بستہ زیرہ پوش ٹیمپلر جانباز جوک در جوک میدان کارزار میں پہنچنے لگے۔ نوجوان امیر اپنے ایوانوں سے رخصت ہوئے، ان کی اباؤں میں پھول اور ان کے دلوں میں الوداعی بوسوں اور مسکراہٹوں کی یادیں جگمگا رہی تھیں۔ درست مزاج کلادار نائک تیزی سے اپنی سنگین پناہ گاہوں سے نکلے اور ٹرکوپول بھی میدان میں پہنچ گئے۔ ٹرکوپول سے مراد یروشلم کے کلیسا سینٹ جان کے نیم مسلح راہبوں سے ہے، جو بڑے جنگجو اور واقعتاً وحشی فطرت تھے۔ غرض کے ہر طبقے، ہر قبیلے اور ہر کماش کے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ ہر وقت خشک زمین کے سینے سے گرد و غبار کے بگولے اٹھتے رہتے، اور جب غبار چھٹتا تو اس میں سے پیدل یا سوار نمودار ہوتے۔ وہ مقبروں میں اگے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر سستاتے یا کسی چشمے پر دم لیتے۔ وہ خشک وادیوں اور دشوار گزار راستوں سے منزلیں مارتے ہوئے آتے۔ کبھی وہ رات کے وقت گرجوں میں آرام کرتے اور کبھی ستاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سفر کرتے۔ یروشلم کے نائٹ اور سیاہ پوش ہاسپٹل جنگ میں مقدس صلیب الصلبوت کے طلائی پرچم کے گرد حلقہ باندھے اور نہایت احتیاط اور احترام سے اسے اپنے ساتھ لائے، اور جب پرچم بردار قافلے نے آہستہ آہستہ کوہ کارمل کی بلندیوں پر چڑھنا شروع کیا تو دو رویہ یہ پادری سر جھکائے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس طرح رہے منزل پر پرچم کی خیر و برکت اور اس کی کامیابی کے طفیل فتح نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ قافلہ صفوریہ کے چشموں تک پہنچ گیا۔ اس علاقے میں یہ آخری چشمے تھے۔ اس سے آگے حد نظر تک ایک بنجر میدان پھیلا ہوا تھا، جس کی حد تبریہ کے پہاڑوں کو چھوتی تھی۔ اس خشک اور بے آب و گیا میدان میں نہ کوئی چشمہ تھا اور نہ ہی کوئی ندی یا نالا۔ صفوریہ میں عیسائی لشکر کا پڑاؤ پڑا تھا۔ جنگی سردار اپنے ایوانوں اور خیموں میں بڑی بے تابی سے جنگ کے منتظر تھے۔ موسم سخت گرم تھا۔ ریمنڈ کی آنکھیں نیند سے محروم تھیں۔ اسے ہر دم اپنی بیوی اور اپنے قلعے کی فکر دامن گیر رہتی۔ اس کا قلعہ پہاڑوں کے اس پار تبریہ کی جھیل کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ علاقہ مسلمانوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ کرک کے سردار ریجنالڈ کو یا رائے صبر نہ تھا۔ اب ریمنڈ اور ریجنالڈ نے مفاہمت کرنی تھی۔ وہ ذاتی اختلافات ختم کر کے مشترکہ خطرے کے خلاف متفق ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ ہمفرے آف ٹورون، بالین ڈی ایبیلن، کانسٹیبل ایملریک اور ٹیمپلر سردار اس فوجی اجتماع میں موجود تھے۔ دن گزرتے گئے اور وہ منتظر مخبر مسلمان فوج کی خبریں لاتے رہتے۔ بالآخر انہیں معلوم ہوا کہ صلاح الدین دریا اردن پار کر کے تبریہ کے بلند پہاڑوں میں خیمہ زن ہے۔ وہ ان کے مقابل 15 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ صلاح الدین کی فوج 25,000 سواروں پر مشتمل ہے اور وہ بھی حملے کے منتظر ہیں۔ ان کے مورچے دور سے نظر آتے تھے۔ صلاح الدین عیسائی لشکر کو یوں عقب میں چھوڑ کر یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ساحل کے کنارے کنارے عیسائی فوج کی زد سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ دونوں فوجیں بالمقابل پڑی۔
ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر رہی۔ دونوں فوجی ہوشیار اور محتاط تھیں۔ اس تکلیف دہ انتظار میں جون کا مہینہ بھی گزر گیا۔ بالآخر صلاح الدین نے ایک لشکر کو جھیل کے کنارے تبریہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں نے تبریہ شہر کی بیرونی دیواروں پر دعویٰ بول کر ایک ہی دن میں اس پر قبضہ کر لیا۔ ریمنڈ کی بیوی اور مختصر سی فوج محصور ہو کر رہ گئی۔ اس رات عیسائی فوج کے سردار بادشاہ کے خیمے میں جمع ہوئے کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے۔ ٹیمپلروں کے سردار ڈیوڈ فورڈ نے بڑی متانت سے کہا، یہ سخت بے عزتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور دشمن اس قلعے کو ہتھیا لے جو ہماری دسترس میں ہے۔ ریجنالڈ نے اس تجویز کی پرجوش تائید کی۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے قدر تامل کے بعد کہا، مجھے جنگ شروع کرنے کی جرأت نہیں۔ اب ریمنڈ کی باری تھی۔ میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، آپ اس خطرے کا کیوں اندازہ نہیں کرتے جو ہمیں اس شخص یعنی صلاح الدین سے درپیش ہے؟ اس نے واضح کر دیا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی گئی تو راستے میں پانی بالکل دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں پیش قدمی نہ کی جائے، دشمن تیبریہ پر قبضہ کر لے اور بے شک میرے اہل و عیال قید ہو جائے، لیکن پیش قدمی نہ کی جائے، یہ سراسر ہلاکت ہے۔ اگر ہم مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمے رہے تو دشمن کو لامحالہ پسپا ہونا پڑے گا، اور اگر دشمن جنگ آزمائی بھی پر تلا ہے تو اسے اپنے بہتر مقام کے فوائد چھوڑ کر اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا۔ کئی سردار ریمنڈ سے متفق تھے، لیکن شوریدہ سر ریجنالڈ اور کئی نوجوان سردار فوری طور پر حملہ کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے مجلس مشاورت کو جتا دیا کہ ریمنڈ کی رائے زیادہ قابل توجہ نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے خفیہ طور پر صلاح الدین سے صلح کر لی تھی۔ بہرکیف مجلس مشاورت نے پیش قدمی کا جو ارادہ تھا اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ شام کے بعد ڈیوڈ فورڈ اور ریجنالڈ بادشاہ کے خیمے میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کمزور ارادہ گائی کو پیش قدمی کے احکام جاری کرنے پر رضامند کر لیا۔ اعلیٰ رسول فوج نے کوچ کیا، پرچم کھول دیے گئے، صف بستہ پیادے قطار اندر قطار اور چوک در چوک نیزہ بردار وسیع میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عیسائی فوج محض حمیت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے میدانی جنگ میں کود پڑی تھی۔ صاحبان مسلمان مورخ بیان کرتے ہیں کہ عمرا نے صلاح الدین کو جنگ سے باز رہنے اور پسپا ہو کر عیسائی سرداروں کے علاقوں کو طاقت و تاراج کر کے ان کی جمعیت کو منتشر کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن صلاح الدین نے ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، دشمن کی اتنی جمعیت کثیر کبھی ہمارے مقابل دوبارہ ایک مقام پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ بس تم حملے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھو۔ ابیا عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی داستان حیات کی قسط نمبر 11 سماعت فرما رہے تھے۔ آخر میں تمام احباب سے التماس ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر قسط نمبر 12 عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی۔